کے بعد مسجد حاضہ میں مولانا نعمان فاروقی صاحب کا درس قرآن ہے۔ سب احباب خود بھی اور دوستوں کو بھی دعوت ہے خود بھی شریک ہوں، اور خواتین کے لیے بھی اوپر والے حال میں انتظام ہے۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم۔ کل ہم نے زبان کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقاه اللہ شر ما بین لحییہ وما بین رجلیہ دخل الجنہ۔ جس کو اللہ رب العالمین نے زبان کے اور شرمگاہ کے شر سے بچا لیا وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے زبان کی ضمانت دے دے اور شرمگاہ کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای المسلمین افضل، لوگوں میں مسلمانوں میں سب سے افضل انسان کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ جب زبان سے بات نکالے تو اچھی بات نکالے، بھلی بات نکالے، خیر والی بات نکالے۔ فلیقل خیرا او لیصمت، یا پھر خاموشی اختیار کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صمت نجا، جو اس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ تو زبان کا اللہ رب العالمین کے حضور نیکیاں کمانے کے حوالے سے بہت عمل دخل ہے، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے، آپ کی تعلیمات کو، تو بندہ جو ہے وہ بہت بڑی بڑی نیکیاں کما سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 کام ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بندہ ایک کر لے تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ 40 کام ایسے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک کام بندہ کر لے تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اور ان میں سب سے اعلیٰ کام جو ہے وہ کسی کو بکری ہدیہ کرنا ہے، تحفہ دینا ہے، دودھ کے لیے ادھار دی جائے یا تحفہ دے دی جائے کہ تم اس کو، یہ دودھ والا کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے بندے کی حیثیت کے مطابق، اور پہلے ادوار میں ایسا ہوتا تھا، اب تو مہنگائی ہے۔ پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ کوئی جو ہے کسی کے پاس دیہاتی علاقے میں شہر سے اگر کوئی بندہ مہمان جاتا تھا تو وہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا جانور تحفے میں دے دیتے تھے۔ تو اب تو بہرحال مہنگائی اور ویسے بھی جو ہے وہ حالات جو ہے دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، دیہاتی آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے دیہاتی لوگوں کے دلوں کے اندر ایک سختی ہوتی ہے، میرے دل کے اندر سختی ہے، تو کوئی اس کا علاج بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن شیئا من المعروف، نیکی کو حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ بظاہر جو ہے تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو، یہ چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا کام ہے، تو اس کو جو ہے نا تم کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر نہ خیال کرو، خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسي، کہ اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ دور اگر کوئی بندہ ہے نا تو دل کی سختی والا بندہ ہے۔ تو ایک یعنی نیکی کوئی بھی ہو اس کو کرنے سے بندے کا دل نرم ہوتا ہے۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ دل کی جو سختی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث ہے۔ اور دل کی سختی کیسے آتی ہے؟ تو
اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لا تکثر الکلام ان کثرت الکلام قسوۃ للقلب، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ بہت سی باتیں نہ کیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے یہ جو بہت سا جو دوسری ادھر ادھر کی ہم باتیں کرتے ہیں اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور دل کی سختی کس چیز کا باعث ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث ہے۔ اس کے برعکس جو ہے کہ بندہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوگا اتنا زیادہ اس کا دل نرم ہوگا، اور جس کا دل جتنا زیادہ نرم ہوگا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا۔ تو دل کی سختی اللہ تعالیٰ سے دوری کا باعث ہے، اور دل کی نرمی جو ہے یہ کیسے آتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بندے کا جب دل نرم ہوگا تو پھر بندہ جو ہے اللہ رب العالمین کے قریب سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ چار کلمات جو ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ہے، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان چار کلمات کو چن لیا ہے، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ترین یہ چار کلمات۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے تو آسمان پر اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، ان کی ایسے جو ہے جیسے مکھیوں کی بھنبھناہٹ محسوس ہوتی ہے، وہ اس طرح کر کے ان کی آوازیں محسوس ہوتی ہیں، اور وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ فلاں نے پڑھا ہے، یہ فلاں نے پڑھا ہے، یہ فلاں نے پڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حضور عرض کی کہ یا باری تعالیٰ علمنی شیئا اذکرک بہ، اے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کوئی بات سکھائیں جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا باری تعالیٰ یہ تو سب لوگ پڑھتے ہیں، تو مجھے جو ہے کوئی اسپیشل وظیفہ دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ پھر سن لے کہ ترازو کے دو پلڑوں میں سے ایک پلڑے کے اندر زمین و آسمان میں جو کچھ ہے میرے سوا سب کچھ ڈال دیا جائے، اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ ڈالا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کی بڑی عظمت، بظاہر کلمات بڑے چھوٹے چھوٹے اور ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجلس کا جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختتام کرتے تھے تو یہ کلمات کہتے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگے، جس کو مجلس کے گناہوں کا کفارہ کہا جاتا ہے، یہ دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو یہ کلمات جو بندہ پڑھ لیتا ہے تو مجلس کے اندر جو اس سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ رب العالمین اس کو درگزر فرماتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے وضو کیا، اچھا طریقے سے وضو کیا، اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وضو میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اللہ رب العالمین اس کو اس دعا کی برکت سے معاف فرما دیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے اس کا وضو کامل ہے تو اللہ رب العالمین ان کلمات کو لکھ کے اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب بندے کو دیں گے۔ یہ اتنی عظمت والی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو تا قیام قیامت مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اگر وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے ہیں تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے جو بھی اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو بندہ دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے فائدے کیا کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
آج کون آدمی ہے جو کسی شخص قیدی کو رہائی دلوا سکے؟ 1,00,000 2 لاکھ 5 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ روپے اس کی جگہ پہ وہ کرے تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ دن میں یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیوں کا ادراج کر دیا جاتا ہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی 100 برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دن شیطان سے سارا دن اللہ رب العالمین اس کو محفوظ فرما دے اس کلمے کے ذریعے، اور قیامت کے دن اجر و ثواب کے اعتبار سے اس سے افضل بندہ فضیلت والا عمل کوئی نہیں لے کے آئے گا سوائے اس کے کہ جس نے اسی کلمے کو زیادہ پڑھ لیا۔ اور پھر اگر رات کو من تعار من اللیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات کو بندے کی آنکھ کھل گئی، اتفاقاً کھل گئی، کوئی وضو نہیں کیا، کوئی اٹھا نہیں ہے، کوئی کولی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کی، رات کو ایسے بیدار ہوا تو پڑھا اس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات پڑھے اور بعد میں کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ اور اگر وہ اٹھ کر جو ہے اگر وہ دعا کرے، کوئی بھی دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور اگر اٹھ کر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو بھی قبول فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کرنا ہے یہ زبان کا استعمال ہے۔ اب زبان سے جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی نیکیاں بندہ کر سکتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جن کی حدیث کی کتاب بھی ہے، محدث ہے، تو ان کے بارے میں محدثین نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ ایک دفعہ دریا کے کنارے پہ حدیث کے مطالعے میں مشغول تھے، پاس ایک کشتی گزری، اس کشتی کے اندر جو ہے وہ ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، تو امام صاحب اس کا جواب دینا بھول گئے۔ تو جب بعد میں یاد آیا کہ ایک شخص نے الحمدللہ کہا تھا تو میں نے تو اس کا جواب نہیں دیا، تو دوسری کشتی والے کو کہا کہ تیزی سے مجھے جو ہے اس کشتی کے پاس لے چلو، اور کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا میں آپ سے 3 درہم، تو اس کے ساتھ کرایہ طے کر کے اس کو کہا کہ تیزی سے کشتی کو چلاؤ۔ جب اس میں سوار ہوئے، تیزی سے کشتی اس کے ساتھ پہنچائی، تو وہاں جا کر اس کو کہا یرحمک اللہ، اس کو جواب دیا، اور پھر کشتی والے کو کہا کہ بس میں اسی کام کے لیے آیا تھا، واپس لے جاؤ۔ جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں اونگ آ گئی، نیند کا غلبہ ہو گیا، تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو خواب آیا، اور اس خواب میں ان کو یہ بشارت دی گئی کہ یا ابا داؤد لقد اشتریت الجنۃ بسلاسل دراہم، اے ابو داؤد تو نے 3 درہم خرچ کر کے اللہ تعالیٰ سے جنت لے لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تحقرن شیئا من المعروف، نیکیوں میں سے، نیکی میں سے کوئی بھی جو ہے نا نیکی، اس کو حقیر نہ سمجھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 کام ایسے ہیں کہ جو اگر بندہ کو کر لے تو وہ جنت میں جائے گا، اور ان میں سے جو اعلیٰ کام ہے وہ کسی کو دودھ کا جانور جو ہے وہ تحفے میں دینا ہے، بکری وغیرہ تحفے میں دینا ہے، اور اس طرح کے یہ تو اعلیٰ کام ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ بھی بندے کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں آپ دعا پڑھیں، مسجد سے جب نکل رہے ہیں تو دعا پڑھیں، آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوئیں اور گھر والوں کو السلام علیکم کہیں۔ اسی طرح سواری کو ٹھوکر لگے تو بسم اللہ پڑھیں، اور اگر آپ شیطان کو برا بھلا کہیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ پہاڑ کی مانند پھول کے جو ہے خوشی کے مارے ہو جاتا ہے، اور اگر آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو وہ ایک مکھی کی طرح جو ہے بالکل ہی حقیر ہو جاتا ہے کہ میرا تو بس نہیں چلا، اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پھر بھی یاد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زبان سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔